بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر آپ سب کو امجد علی امجد کا سلام ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل امجد علی امجد آفیشیل۔ اس چینل سے آپ کو اسلامی، تاریخی، اخلاقی، موٹیویشنل اور تفریح طبع کے متعلق ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں اس چینل پر۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز پسند آنے کی صورت میں اس کو شیئر اور لائک ضرور کریں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے ظاہر ہے مذہبی موضوع ہے، کیونکہ آج 24 ذی الحج ہے، اور میں یہ کچھ تاریخی واقعات اس لیے بھی بیان کرتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کو ان واقعات کا پتہ ہونا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ جو قومیں زندہ ہوتی ہیں نا، ان کی تاریخ ہوتی ہے ایک باقاعدہ، وہ باقاعدہ تاریخ رکھتی ہیں، جیسے وہ باقاعدہ تہذیب اور تمدن رکھتی ہیں، باقاعدہ روایات رکھتی ہیں، اسی طرح ان کی تاریخ بھی ایک باقاعدہ ہوتی ہے اور پاورفل ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں سے بڑھ کر پاورفل تاریخ کس کی ہے؟ تو تاریخ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ایک دفعہ میں نے ویڈیو میں دیکھا تو اسرائیل میں نا چھوٹے چھوٹے لڑکے وہ چارٹ وغیرہ پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے، اور اوپر لکھا ہوا تھا کہ وہ جو خیبر تھا وہ آخری آپ کے پاس موقع تھا۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو یہودی ہیں، اسرائیلین جو ہیں، یہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی تاریخی واقعات اس طرح کے سناتے ہیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کون ہمارا دوست ہے، کون ہمارا دشمن ہے، کون ہمارا ہیرو ہے۔ تو میرا جو مقصد ہے شروع ہی سے، بلکہ یہ چینل بنانے کا مقصد یہ بھی اپنے بچوں کی، اپنی نوجوان نسل کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تحت، دین اسلام کے تحت ان کی صحیح تربیت کرنا، انہیں صحیح آگاہی دینا جو ضروری ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں محترم سامعین۔ 24 ذی الحج 10 ہجری، یہ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر ہے سورہ آل عمران میں۔ اس کی آیات ہیں 59 سے 62 تک اغلباً، اور جو آیت نمبر 61 ہے وہ بالخصوص اس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کا دوسرا سورہ، تو اس کی آیت نمبر 61 میں یہ درج ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ نجران ایک علاقہ تھا جس میں عیسائیوں کی حکومت تھی، عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے تھے، اور کوئی 70 کے قریب بستیاں وہ اس جو نجران کے پادری تھے ان کی پیروکار تھیں، ان کے حلقہ اطاعت میں تھیں، ان کی بات ہی مانتے تھے، انہیں وہ سب کچھ سمجھتے تھے، اور روم سے ان کی مدد کی جاتی تھی وہ نجران کے عیسائیوں کی۔ تو جب یہ دعوت اسلام پھیلی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی مدد فرمائی اور اپنے دین کو پھیلایا، تو اس وقت ایک بڑی عجیب و غریب سی کیفیت ہونے لگی دوسری قوموں کی، دوسرے ممالک کی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا وفد ہے جس میں 4 ان کے لاٹ پادری تھے، بہت بڑے پادری، اور کوئی 70 کے قریب باقی لوگ تھے، خواتین و حضرات، جو آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے۔ یہ مناظرہ ویسے اردو میں عام چلتا ہے، عربی میں مجادلہ ہی ہوتا ہے، یعنی علمی بحث کرنا۔ تو یہ علمی بحث اور علمی جھگڑا کرنے کے لیے آئے۔ لیکن ان کے آنے سے پہلے سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائیوں کے خیالات، ان کے تصورات کے بارے میں مکمل طور پر آگاہ کر دیا، پورا گائیڈ کر دیا کہ آپ ان سے کس طرح بات کریں۔ اور موضوع تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 میں، غالباً یہ نمبر یعنی 59 یا 60 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ ایسے ہیں جیسے کہ آدم، کیونکہ ان کی دلیل یہ تھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیوں وہ مانتے تھے؟ ان کے پاس دلیل کیا تھی؟ دلیل یہ تھی کہ چونکہ ان کا باپ نہیں ہے، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو
بذریعہ آیت بذریعہ وحی یہ فرمایا کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے، ان کی تو ماں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ان کی جو یہ دلیل تھی، اس کا رد تو وہی ہو گیا کہ اگر کسی کا باپ نہ ہو تو کیا وہ اللہ کا بیٹا ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آدم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے علیہ الصلوۃ والسلام؟ تو اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے آدم، جیسے ان کا مٹی کا پتلا بنایا تھا اور بنانے کے بعد فرمایا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا، بالکل ایسے ہی حضرت عیسیٰ بھی ہو گئے۔ لیکن انہوں نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا، وہ ڈھیٹ ہو گئے تمام تر علمی دلائل کے باوجود، ٹھیک ہے، وہ نہیں مانے۔ تو اللہ نے اسی آیت میں آگے فرمایا کہ اے حبیب، جب تیرے پاس علم آ گیا ہے، علم آنے کے بعد یہ پھر بھی حجت کر رہے ہیں، اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، جو آپ کے پاس من العلم میں سے کچھ آ جانے کے بعد بھی جو حجت کر رہے ہیں، اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، ڈھیٹ بن چکے ہیں، فقل تعالو، تو ان سے فرمائیں تعالو نہ دو، کہ بلائیں، بلاتے ہیں، اب نہ آنا، ہم اپنے بیٹوں کو، و اب نہ آکم، اور تم اپنے بیٹوں کو، و نساءنا، اور ہم اپنی عورتوں کو، و نساءکم، اور تم اپنی عورتوں کو، و انفسنا، اور ہم اپنی جانوں کو، و انفسکم، اور تم اپنی جانوں کو، ثم نبتہل، پھر اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کاذبین پر لعنت کرے۔ تو یہ ہے آیت مجیدہ، اس کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے، آیت مباہلہ۔ جب حضور نے اعلان فرما دیا کہ میرے رب کی طرف سے حکم آ گیا ہے کہ اب چونکہ آپ نے علم کو جھٹلا دیا ہے، علم کو جھٹلا دیا ہے اور اپنی ضد پہ اڑے ہوئے، لہٰذا اب تمہاری اور ہماری بات مجادلے سے بڑھ گئی، اب ہمارے اور تمہارے درمیان مباہلہ ہوگا۔ انہوں نے کہا جی ایک رات دے دیجئے، ہم اس میں مشورہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، صبح طلوع فجر کے بعد، طلوع آفتاب سے پہلے ہمارا مباہلہ ہوگا۔ انہوں نے مشورہ کیا رات کو، چار ان کے جو لاٹ پادری تھے، انہوں نے وہ ایک بات پہ انہوں نے اتفاق کیا کہ اگر صبح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنے اہل بیت کے ساتھ آئے، اپنے عزیز ترین لوگوں کے ساتھ آئے جو سب سے پیارے ہیں، تو مباہلہ نہیں کرنا۔ ایک اس کی تعویل یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے بیٹے، اس کے جو عزیز ترین ہیں، جو اس کے لخت جگر ہیں، انہیں کچھ ہو جائے، تو اگر وہ ان کو لے کر آئیں گے تو یہ ان کی صداقت کی دلیل ہے، یہ عام تعویل ہے۔ لیکن دوسری کہ ان کی جو صداقت ہے اس گھرانے کی، اگر انہوں نے کہا کہ اگر یہ واقعی وہی نبی ہے تو اس کے جو ساتھ ہیں ان کا تعارف بھی موجود ہے، تو وہ ان کی روحانی حیثیت کو اور اللہ کے نزدیک جو نبی پاک اور ان کے بچوں کا مقام ہے اسے بھی خوب سمجھتے تھے۔ بہرحال انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ صبح حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی، حضرت سلمان محمدی کو فرمایا کہ جاؤ یہ سرخ قالین لے جاؤ اور کچھ یہ صاحبان ہیں، یہ مطلب لکڑیاں، اور ان کا صاحبان بنا دینا اور سرخ قالین جو ہے وہ بچھا دیں۔ تو اب اللہ کے حکم کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب نہ آنا، آیت کی بالکل ترتیب کے عین مطابق اب نہ آنا، 2-3 سال کے تھے امام حسین علیہ السلام، اور کئی علماء نے کہا کہ اس وقت آپ کے بیٹے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جو بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر سے تھے، وہ بھی زندہ تھے۔ یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے، 10 ہجری کا۔ لیکن جو اللہ کا حکم تھا اس کے مطابق امام علی مقام کو آپ نے گود میں اٹھایا اس طرح کر کے، اور امام حسین علیہ السلام کو، اور امام علی مقام امام حسن علیہ السلام کی انگلی پکڑی اور چل رہے جا رہے ہیں۔ آپ کے عین پیچھے
جناب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جہاں جس جگہ رسول پاک قدم رکھتے ہیں عین اس قدم کے اوپر بی بی پاک کا قدم آتا ہے، اور ان کے پیچھے حضرت علی علیہ السلام ہیں جن کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ اور تفسیر ابن کثیر کے مطابق، جس میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو ہے نا لفظ انفسنا، تو اس سے مراد نبی پاک کی جان اور حضرت علی، یہ دونوں ہستیاں اس سے مراد ہیں۔ تو وہ مفسرین نے اور صحابہ کرام نے یہ تفسیر کی کہ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حیثیت سے، ان کے نفس کی حیثیت سے، نفس پیغمبر کی حیثیت سے ساتھ جا رہے۔ تو جہاں بی بی کا قدم آتا، جہاں رسول پاک کا قدم آتا، عین اس کے اوپر بی بی کا قدم آتا، اور ان کے قدم کے اوپر جناب علی المرتضیٰ کا قدم آتا۔ تو طاہر القادری صاحب کا جملہ ہے، ان کو خراج تحسین، اللہ ان کو اس جملے کے اجر دے، کہتے ہیں عجیب بات تھی کہ رسالت اور امامت کے پردوں میں طہارت جا رہی ہے، عصمت جا رہی ہے۔ تو یہ تھا منظر، اور جب پہنچے میدان میں عیسائیوں نے دیکھا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ اپنے اہل بیت کو لے کر آئے ہیں، تو انہوں نے معذرت کر لی، وہ مباہلے سے دوڑ گئے، انہوں نے جزیہ دیا، جزیہ مقرر کیا گیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اتنے دینار دیں گے، اتنی زرہیں دیں گے، یہ اور ہر سال اس کی قسط دیں گے، سالانہ آپ کو قسط بھیجنا پڑے گی۔ تو انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ کوئی ایسا بندہ ہمارے پاس بھیجیں جو بالکل امین ہو، امانت دار ہو۔ تو صحابہ کرام نے ایک مرتبہ دیکھا ایک دوسرے کی طرف کہ پتہ نہیں کس کا انتخاب ہوتا ہے، تو وہاں حضرت عبداللہ بن الجرح کا انتخاب ہوا، اور پھر وہ جاتے تھے۔ لیکن جب اسلام زیادہ پھیل گیا، کچھ مسلمان تھے تو کچھ غیر مسلم، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ جو ہیں مسلمان ان سے صدقہ لیں اور دوسروں سے جزیہ لیں۔ تو یہ تھا واقعہ، یہ اسلام کی فتح کا واقعہ تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کا، ان کی شان کا واقعہ تھا، ان کی صداقت کا واقعہ تھا کہ وہ سچے ہیں، اور جو ان کے ساتھ گئے وہ بھی روز اول سے سچے ہیں، روز آخر ماہ بعد سچے ہیں، وہ ایسے سچے ہیں کہ سچ سے بھی زیادہ سچے ہیں۔ تو ان کے حضور خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں ان کے نقش قدم، ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم قیامت کے دن سرخ روح ٹھہریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔